السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیت مبارکہ 94 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کی آیت مبارکہ 95 ہے اور دو آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، آیت مبارکہ 95 اور 96۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا لیسن بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے، تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا ہے اور اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ ٹرانسلیشن: لا يستوي القاعدون، نہیں ہیں بیٹھ رہنے والے، لا يستوي نہیں برابر، القاعدون بیٹھ رہنے والے، من المؤمنین مومنین میں سے، غیر اولی الضرر علاوہ جو عذر والے ہیں یا جو تکلیف والے ہیں، اولی والے یا صاحب الضرر تکلیف، والمجاہدون اور جہاد کرنے والے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے۔ فضل اللہ المجاہدین، فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو، باموالہم وانفسہم جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، علی القاعدین بیٹھ رہنے والوں پر، درجہ ایک درجہ فضیلت ہے۔ وکلا وعد اللہ الحسنى اور سب سے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے اچھا۔ وفضل اللہ المجاہدین اور فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو، علی القاعدین بیٹھ رہنے والوں پر، اجرا عظیم اجر ہے بہت ہی بڑا، درجات درجات ہے، منہ اس کی طرف سے، ومغفرہ اور بخشش ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، وکان اللہ غفورا رحیما اور ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والے، نہایت رحم کرنے والے۔ تفسیر: جیسے کہ ہم لوگ جہاد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا جہاد پہ، تو اللہ رب العزت آج کے لیسن ان آیات مبارکہ میں جہاد کی فضیلت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ مومنین میں سے بیٹھ رہنے والے ہیں کسی عذر کی وجہ سے، وہ مستثنیٰ ہے دوسرے لوگوں سے، یعنی کہ جہاد میں جانے والوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، علاوہ ان کے کہ جو کسی عذر کی وجہ سے پیچھے رہ جائیں، جس طرح کہ سرفرشت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم یا پھر سیدنا عمر بن جموح، اس قسم کے جو لوگ تھے جو چل نہیں سکتے تھے یا پھر نابینا تھے، جس طرح ابھی بتایا گیا سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم، تو یہ ان کو شرعی عذر تھا، یہ جہاد میں جا نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ سب مومن جو جہاد میں جانے والے ہیں اور جو پیچھے رہنے والے سب برابر نہیں ہیں، البتہ جو شرعی عذر کی وجہ سے پیچھے رہ جائیں ان کی اور بات ہے، ان کو بھی اللہ رب العزت نے نیت کی وجہ سے جہاد میں شامل رکھا ہے۔ لیکن اگر کوئی نیت کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے، جان بوجھ کر پیچھے رہ جاتا ہے، جہاد میں جانے سے پہلو تہی کرتا ہے، تو اس کے بارے میں پھر وبال ہے۔ اگر امام جو ہے وقت کا حاکم ہے، وہ اعلان کر دیتا ہے کہ سب ہی جہاد میں نکلیں، اگر کوئی شخص بھی جان بوجھ کر پیچھے رہتا ہے تو وہ پھر گویا کہ اس کے اندر نفاق ہے۔ ویسے تو جہاد میں جانا فرض کفایہ ہے، یعنی کہ معاشرے کے کچھ لوگ چلے جاتے ہیں تو سب کی طرف سے فرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات وقت اور حالات کے تحت سب لوگوں کو نکلنا ضروری ہوتا ہے، اس وقت پھر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، پھر سب لوگوں کو ہی نکلنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مومنین اگرچہ مومن ہیں، بہت نیک اعمال بجا لاتے ہیں، وہ گھر میں ہیں، تو ان کی جو جہاد میں جانے والے ہیں فضیلت کم ہے، سوائے شرعی عذر کے
جس طرح کہ ایک مرتبہ غزوہ تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کچھ لوگ مدینہ میں ایسے ہیں کہ جو عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن وہ جہاد میں ہمارے برابر شریک ہیں۔ ہم نے کوئی وادی طے نہیں کی، کوئی گھاٹی عبور نہیں کی، مگر وہ ہمارے ساتھ ساتھ تھے، اس لیے کہ نیت ان کی تھی کہ ہم لوگ بھی ساتھ جائیں، لیکن وہ عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں تو وہ جہاد میں ہمارے برابر شریک ہیں۔ ایسے لوگوں کو پھر مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا جاتا تھا۔ تو مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم القائدین درجہ، البتہ اللہ رب العزت نے مجاہدین جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ فضیلت عطا کی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ویسے تو اللہ رب العزت نے سب کے ساتھ وعدہ اچھا کیا ہے، وعدہ نیک کیا ہے۔ پھر مزید خوشخبری سنائی وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑا اجر عطا کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے شان نزول میں سیدنا زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا، اور ان کو کیوں بلا بھیجا؟ کیونکہ یہ کاتبین وحی میں سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی وحی لکھوایا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں کتابت کے لیے حاضر ہوا، اس وقت میں نے اس کو لکھا تو اس وقت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم جو کہ نابینا تھے، مشہور و معروف صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ، تشریف لائے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر میں آپ کے ساتھ جہاد کر سکتا تو میں ضرور جاتا۔ تو اسی وقت اللہ رب العزت نے آپ پر یہ آیہ مبارکہ نازل کی وغیر اولی الضرر کے علاوہ جو تکلیف والے ہیں، یعنی کہ کسی عذر کی وجہ سے پیچھے رہ جائیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بھی لکھنے کا حکم دیا۔ اور پھر مزید اور روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جب تندرستی کی حالت میں کوئی عمل بجا لاتا ہے، کسی بات پہ عمل کرتا رہتا ہے، اگر کسی عذر کی وجہ سے نہیں کر پاتا تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے لیے اس کے نامہ اعمال میں وہ عمل لکھ دو جو انسان اپنی تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا، اب تکلیف یا کسی عذر کی وجہ سے یہ رکا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العزت کی کمال رحمت اور شفقت ہے اپنے بندوں پر، اللہ کا یہ فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العزت کے اس فرمان کے باوجود صحابہ کرام کا شوق، ان کا ذوق، ان کی محبت اللہ کی راہ میں نکلنے کی اور جہاد میں حصہ لینے کی اتنی زیادہ تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم اور جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا سیدنا عمر بن جموح، یہ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ ہمیں بھی جہاد میں جانا ہے، ہم نے بھی حصہ لینا ہے، ہم معذور لوگوں کے ساتھ پیچھے نہیں رہنا چاہتے بلکہ جہاد میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ اور ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ لوگ کیا کریں گے ادھر، آپ تو معذور ہیں، چل نہیں سکتے یا پھر آنکھوں سے ان کے نابینا ہیں، تو فرماتے کہ اور کچھ نہیں تو ہم کم سے کم جھنڈا لے کے ہی کھڑے رہیں گے۔ تو پھر انہوں نے عملی کردار بھی اپنایا، عمل کر کے دکھایا، صرف زبانی کلامی دعوے نہیں تھے بلکہ انہوں نے پھر کر کے بھی دکھایا، ضد کر کے ساتھ گئے۔ عبداللہ بن ام مکتوم بھی کئی جہاد میں شریک ہوئے اور سیدنا عمر بن جموح بھی۔ جب غزوہ احد پیش آیا تو اس وقت سیدنا عمر بن جموح فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں نے بھی جہاد میں شریک ہونا ہے، تو آپ وسلم کے بار بار منع کرنے کے باوجود فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی ساتھ لے جائیے۔ تو اس وقت پھر یہ بھی جنگ احد میں شریک ہوئے اور پھر جامع شہادت نوش فرما گئے۔ سبحان اللہ، یہ ان کی محبتیں تھیں۔ اصل میں انہوں نے دنیا کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھ لیا تھا، ان کے سامنے دنیا کی حقیقت کچھ نہیں تھی، دنیا عارضی تھی، دنیا فانی تھی، اصل میں جو حقیقت تھی وہ آخرت کی تھی، جو اللہ کے ہاں ان کے لیے درجات تھی، فضیلت تھی، انہوں نے اس کو سمجھ لیا تھا۔ ہماری طرح نہیں کہ ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، پھر بھی ایمان اتنے کمزور کہ کبھی کبھی تھوڑے سے ڈل جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ واقعات واقعی سچے ہیں یہ کہ کیا ہیں۔ تو ان کے اندر ایمان کی پختگی تھی، ان کے ایمان پہاڑوں جیسے تھے، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے والے تھے، آگے بڑھ کر کام کرنے والے تھے۔ ہم جیسے نہیں کہ ڈیلے ڈالیں
اور تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو گیا بیماری کا تو بس چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے، ایسا نہیں، بلکہ وہ اپنے جذبے دکھاتے تھے، میدان جہاد میں جا کر اپنی جان کو پیش کرتے تھے، جان ہتھیلی پہ رکھ کر اللہ کی راہ میں نکل جاتے تھے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر خوشخبریاں ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ دراجات منہ مغفرہ، ان کے لیے دراجات ہیں اور بخشش ہیں، ورحمہ اور رحمت ہے۔ 3 طرح کی ایک ساتھ خوشخبریاں سنائی گئیں۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور پھر بھی فرمایا کہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، کچھ کمی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ آج کے لیے اتنے کافی ہیں، مزید لیسن آیہ مبارکہ 96 سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور جو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے دراجات اور بخشش اور رحمت کا وعدہ کیا ہے تو مزید انشاءاللہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔